آپ نے فرمایا تم حاضر و ناظر کی بات کرتے ہو. اب تم کہتے ہو کہ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک تو مدینے میں ہے, تو وہ کہیں اور کیسے جلوہ فرما ہو سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے وہ حاضر ناظر کا مطلب ہے روحانی لحاظ سے, ظاہری لحاظ سے تو نہیں. اچھا, اسے کہتے ہیں کہ سادی زبان میں اگر میں عرض کروں تو کتابوں میں حضور غوث الاعظم کی یا کئی بزرگوں کی اور جنہوں نے ان کی تشریحات کی ان کی کتابوں کی, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مثالی جسم ہوتا ہے. ایک تو جسم وہ ہوتا ہے نا جو ہے, ایک ہوتا ہے اس کی مثل, اسی ولی کا ہی, وہ اسی کی شبیہ ہوتی ہے, اسی کی مثال ہوتی ہے. وہ ایک وقت میں چاہے 2 جگہ پر ہو, 10 جگہ پر ہو, کہیں بھی ہو, ایسے ہوتا ہے. اب حضور امیر ملت نے فرمایا کہ اب یہ درخت میں دیکھو بھائی تم سب لوگ. اب درخت میں دیکھا تو ہر پتے میں امیر ملت کی شبیہ نظر آئی لوگوں کو, ہر پتے میں. فرمایا دیکھو میں یہاں بھی ہوں اور وہاں بھی ہوں. اب میں تو آقا کے غلاموں کا غلام ہوں, تم کہتے ہو کہ حضور کہیں اور جلوہ فرما نہیں ہو سکتے, کہیں اور حاضر نہیں ہو سکتے, یعنی موجود نہیں ہو سکتے. میں ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو سکتا ہوں. تو زمانہ بھیا شش کر اٹھا اور حیران ہو گئے, قدموں میں گرے. آپ نے فرمایا چلو تیسری بات پھر رہ گئی علم غیب کی. فرمایا تم کہتے ہو نا آقا کو یہ نہیں معلوم تھا, وہ نہیں معلوم تھا, یا کتنا معلوم تھا, کوئی بھی بات. فرمایا جس کا جو دل کرے, جو سوال کسی کے ذہن میں ہو, کوئی مسئلہ ہو دینی روحانی دنیاوی, یا کسی کی کوئی پرسنل پوشیدہ بات ہو, فرمایا جو بھی کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہے پوچھ لے, میں تمہارے سامنے لوگوں کے سامنے موجود ہوں, اور تم جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا. پھر کچھ لوگوں نے کچھ سوالات کیے اور وہ اللہ نے شان دکھانی تھی. تو پھر یہ تینوں مسئلے آپ نے پھر واضح فرمائے کہ اب سمجھ گئے کہ تم ہمارے آقا مولا کے بارے میں بات کرتے ہو, تو اتنی صدیوں بعد ان کا غلام موجود ہے تو اس کی یہ شان ہے, تو آقا کی شان کیا ہوگی؟